السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل اولاد پر۔ حضرت خالد بن ولید سے متعلقہ واقعات کا یہ چھٹا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمان بکھر چکی تھی اور مارکا کی صورت حال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف چڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اکرما نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ حبشی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرما نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ حبشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ کسی ایک طرح اور سب کے نکل جانے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے ان 2 خواتین جو آپ کے ساتھ تھیں آپ کے نزدیک گوشت پوست کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے عرب کے سب سے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کو ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی اور ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے ایک بڑے حصے سے الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ اور ان کے 30 ساتھی اور 2 قریش عورتوں کو گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے آئی تھی، جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم اپنے دست مبارک سے 30 تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑھ کر آپ کو حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس کے جسم میں لگتا تھا وہ تیر اس کے جسم کے دوسری طرف ضرور نکل جاتا۔ آپ نے اس قدر تیر چلائی کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے، خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 فدائین اور خواتین بے جگری کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم نہیں بلکہ ان کی روحیں لڑ رہی تھیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-4 5-5 قریش کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔
یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ قریش کے چند گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے تیر ان کے جسموں میں اتار کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینا برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا کہ ابو دجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ابو دجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال میں ہے۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنی تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کون ہے وہ یا اللہ کے پیارے حبیب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہے کون؟ آپ نے فرمایا، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر سے کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ ابے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنس پڑا تھا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب عہدے کے معارکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا۔ سب نے دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور بن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سمجھ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابی آ گیا، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو میں نے تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں، آپ کے قریب آنے سے پہلے اسے ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی،
اس کی زنجیریں آپ کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا۔ آگے آ جاؤ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کا کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور تنزیہ قہقہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تھے۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ اس پر وہ وار بچانے کے لیے آگے کی طرف جھک گیا، لیکن وار خالی نہیں گیا۔ آپ کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے کی پسلی کی ہڈی کے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اتنا قاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا ہے، زخم بالکل معمولی ہے۔ اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، زندہ نہیں رہوں گا، زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں انہی کے ہاتھ قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ بن ہشام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہ رہتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر کے لڑ رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ جیسے مسلمانوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خوریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا اب ہمیں مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، دیکھو خالد، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ ہیں اور زندہ اور سلامت ہیں، وہ یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ خالد نے کہا، یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر بکھر جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا اور وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے بڑے دیوتا حبل اور عزا کے خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے گھڑ سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے تو کہیں خون میں نہائے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا بھی ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پہنچ گئے تھے اور آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے والے 2 دانت شہید ہو گئے اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر گہرا زخم آیا۔ بن قما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح سے مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خون نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے دیکھ لیا، اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ اب عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ آپ پوری طرح ہوش میں تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا۔ انہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جاتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری زندگی میں میرے نبی کریم پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ